بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بیرونی دروازے، جہاں پر آپ کا لقب مبارک کے ساتھ آپ کو سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیک یا جبل الصبر، یا السلام علیک یا عقیلہ بنی ہاشم، کہ اے صبر کے پہاڑ، آپ پر سلام ہو۔ اور حضرت محترم، یہ بارگاہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کا بیرونی دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ حضرت محترم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ، ان کی شہزادی ہیں، اور آپ کے نانا جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی پیدائش 626 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کا وصال اقدس 682 عیسوی میں ہوا، اور آپ واقع کربلا کی عینی شاہد اور عظیم کردار ادا کرنے والی عظیم خاتون تھیں، اور آپ سلام اللہ علیہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، اور جب آپ کی عمر مبارک 7 سال کی تھی تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا، اور اس کے تقریباً 6 ماہ بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال اقدس ہوا، اور پھر آپ نے اپنے 2 بھائیوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پرورش ماں بن کر جو ہے پاکیزہ گھر کے ماحول میں آپ نے اپنے بھائیوں کی پرورش کی، اور پھر آپ کی شادی جو ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ کی اولاد مبارک میں سے 5 بچے ہوئے، جن میں سے اون اور محمد سلام اللہ علیہما کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ، اور دیگر 3 حضرت عبداللہ، حضرت عباس اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ اور آپ سلام اللہ علیہ کا جو بچپن آقا علیہ السلام کے آغوش نبوت میں گزرا، اور آقا علیہ السلام بہت زیادہ اپنی نواسی حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیار فرماتے تھے، اور جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو سب سے قیمتی ہار جو تھا، یا سب سے قیمتی جو چیز ہوتی وہ آپ کو عطا فرماتے، اور ایک مرتبہ قیمتی ہار حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا، اور دوران نماز آپ آقا علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل فرماتے تھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، امام حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے۔ یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دمشق کے اندر مزار کا بیرونی حصہ، جو آپ کے مزار کا صحن اقدس ہے، یہاں پر مزار اقدس میں جو ہے ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یا مزار کے گرد و نواح میں یہ بڑے خوبصورت کمرے جو ہیں زائرین کے لیے بنائے گئے ہیں، یہاں پر مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ حاضری کے جو ہے وہ راستے اور جگہ جو ہے وہ مختص کی گئی ہے، اور یہ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، اللہ رب العزت کی بندگی، درود و سلام آقا علیہ السلام پر، ان کے اہل بیت پر یہاں پر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں ایک
روحانیت کا ایک مرکز و محور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ مزار اقدس ہے، اور پورے گلف سے، عراق سے، ایران سے اور شام کے دور دراز علاقوں سے، یورپ سے، امریکہ سے یہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے مزار مبارک کے جو ہے داخلی راستوں میں سے یہ مین راستہ ہے، اور یہاں پر جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی مزار اقدس کی حاضری کے لیے زیارت بھی تحریر ہے، اور جو زائرین یہاں سے اس کو پڑھ کر جو ہے وہ بارگاہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت، دل نشیں اور روح پرور اور ایمان افروز منظر بارگاہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ مزار آقا علیہ السلام کی نور چشم اور نور نظر نواسی شہزادی سیدہ کائنات اور شہزادی مولا علی شیر خدا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس ہے، ان کی زری مبارک ہے، ان کا روضہ مبارک ہے، ان کی جالی مبارک ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اہل ایمان نے اور اہل محبت و مدت نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا ہے۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی جو جاننے کے لیے 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو وراثت، اس کی نسبی وراثت جو ہے وہ کیسی ہے، اور اس کے علاوہ تربیت کن ہستیوں سے اس نے پائی ہے اور کس ماحول میں تربیت پائی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا سید الانبیاء ہیں اور سب رسولوں کے سردار، سب نبیوں کے سردار، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ کے نانا جان ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا وہ آپ کی نانی جان ہیں، اور جنت کی سب عورتوں کی سردار شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ نور نظر اور لخت جگر ہیں، اور مولا علی شیر خدا جو سب اہل ایمان کے مولا ہیں ان کی دختر پاک اور ان کی شہزادی ہیں۔ یہ آپ کو وراثت میں اتنی عظیم وراثت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ آپ کو آپ کا نسب مبارک جو ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور سب سے بہترین آپ کا نسب پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تربیت آپ نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں پائی، اور جو سب اماموں کی، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کی گود کے اندر آپ نے پرورش پائی، اور مولا علی شیر خدا ان کی گود میں آپ نے پرورش پائی، اور جو ماحول تھا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا ماحول تھا۔ تو یہ آپ ان کے مزار مبارک کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا روضہ مبارک کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ پاک سے مکہ کی طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا مرکہ کربلا کے لیے، اور پھر مکہ سے جو ہے وہ کربلا تک کا جو سفر ہے وہ آپ کے ساتھ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے میدان کربلا میں، اور آپ کے خاندان کے جو ہے اہل خاندان اہل بیت پاک کے 22 افراد تقریباً شہید ہوئے، اور قافلہ حسینی کے جو ہے کل 72 جو ہے افراد شہید ہوئے غلبہ دین حق کے لیے، علائے کلمت الحق کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے، اور اس کی آپ عینی شاہد اس پورے مارکہ کربلا کی ہیں۔ اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس واقعہ کربلا کو
ہم تک پہنچایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور امام حسین علیہ السلام کے عظیم کردار مبارک کو اشکار کیا۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، آپ کے اصحاب شہید ہوئے، تو اس لٹے پٹے قافلے کو، جن کے سروں کو یزید بدبخت نے نیزوں پر چڑھایا ہوا تھا، اور اس قافلے کے ساتھ آپ کوفہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دمشق تشریف لائیں، شام میں تشریف لائیں، اور دربار یزید میں یزید کے سامنے اپنے نانا جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے ایک مولا علی شیر خدا کی شجاعت اور بہادری کے اوصاف سے بھرا ہوا خطبہ دیا، جس سے یزید اور اس کے درباری اور حواری جو ہیں وہ ایک دفعہ کام گئے، اور یہ مارکہ کربلا میں بظاہر طور پر جو ہے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، لیکن در حقیقت جو ہے یزید جو ہے وہ فنا ہو گیا اور واصل جہنم ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس دربار مبارک کے صدقے سے اس کی زیارت کریں، اس روضہ مبارک کی زیارت کریں، ان کی توجہات فیضات ہماری بیٹیوں کو عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔